بسمہ تعالی حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین اور سامعین، پروفیسر قاری جمشید عزیز القادری چشتی ایک مرتبہ پھر اپنی ٹیم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور الحمدللہ آپ لوگوں کے بھرپور کمنٹس اور آپ کی رائے سے الحمدللہ ہماری بڑی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے۔ کافی سارے دوستوں نے کچھ سوالات بھیجے ہیں، انشاءاللہ ان کے اوپر بھی ہم چھوٹے چھوٹے کلپ بنائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ آج آئیے ہم تفسیر القرآن کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اس کی آج ہم آیت نمبر 28 اور 29 پہ ہم بات کریں گے۔ آیت نمبر 26 تک ہم بات کر چکے، 28 اور 29 آیت کا آج ہم تذکرہ کریں گے۔ تو آئیے ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ معزز حاضرین، پچھلی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے وجود کے دلائل دیے، اپنی توحید کے دلائل دیے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا ذکر کیا۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اس میں اللہ کی توحید، اللہ کا وجود اور پیارے آقا کی رسالت کا ذکر ہوا۔ اور پھر آگے جو کل ہم نے لیکچر دیا تھا، یعنی آیت نمبر 25 اور 26 کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا اور کافرین کے جو اعتراض تھا اس کا بھی واضح طور پر جوابات دیے اور مومنین کے لیے خوشخبریاں سنائیں۔ اب آگے ایک اور یہاں پر سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے میری توحید کو بھی دیکھ لیا، میں نے اپنی توحید پہ دلائل بھی دے دیے، رسالت پہ دلائل بھی دے دیے، پھر بھی تم انکار کرتے ہو۔ مطلب یہ ایسے ہے، اس کو یوں سمجھ لیں کہ جب کسی چیز کو بندہ واضح طور پہ دیکھ لے، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں سورج ہے، سورج سامنے موجود ہے، آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، تو پھر بھی ایک بندہ کہتا ہے نہیں سورج نہیں ہے، سورج نہیں ہے، تو سننے والا دیکھنے والا کہے گا بھائی وہ تمہارے سامنے ہے، پھر بھی کہتے ہو نہیں ہے، کیسے انکار کر رہے ہو؟ یہی معاملہ یہاں پر ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی توحید بھی بتا دی، اپنے دلائل بھی دے دی، اور فرمایا تمہارا رب وہی ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، آسمان کو چھت بنایا، زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا۔ اتنے سارے بیسیوں دلائل دینے کے بعد بھی اب اللہ پوچھتے ہیں کیف تکفرون باللہ، بھئی اتنے دلائل دیکھنے کے بعد بھی تم کیسے اب اپنے رب کا انکار کرتے ہو، کیسے اس کا کفر کرتے ہو؟ پھر آگے ایک اور دلیل یہاں پر اپنی توحید کا دلیل دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیسے انکار کرتے ہو حالانکہ تم تو مردہ تھے، بھائی تم بے جان تھے، فاحیاکم، اس اللہ نے تمہیں زندہ کیا، اور تمہیں زندہ کرنے کے بعد پھر آگے کیا فرمایا؟ ثم یمیتکم، تمہیں موت بھی وہی رب دینے والا ہے، اور ثم یحییکم، تمہیں مارنے کے بعد وہی رب دوبارہ تمہیں زندہ کرنے والا ہے، اور ثم الیہ ترجعون، اسی رب کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، شاید آپ بھی اس کو سنیں تو آپ کے ذہن میں بھی یہ بات اٹھے کہ یہاں پر جو جتنی آیات ہم نے پڑھی ہیں، کسی بھی آیت کے اندر واضح طور پر اللہ کے وجود کا انکار نظر نہیں آیا، اللہ کے وجود کا انکار نہیں کیا۔ اللہ پھر بھی کہتے ہیں بھئی تم اللہ کا انکار کرتے ہو، حالانکہ انکار تو نظر آ رہا ہے آیت نمبر 24 کے اندر، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، کہ تم شک کرو اس قرآن پر جو ہم نے نازل کیا اپنے خاص بندے پر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شک کی بات آ رہی ہے قرآن کے بارے میں یا نبی کے بارے میں؟ اللہ کے بارے میں تو یہاں پر ذکر ہی نہیں ہوا، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں یہاں پر آیت نمبر 28 کے اندر، کیف تکفرون باللہ،
بھائی تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو؟ حالانکہ انکار تو کتاب اور نبی کا ہو رہا ہے۔ تو ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ اللہ کی کتاب کا انکار کرنا یا اللہ کے نبی کا انکار کرنا ایسے ہی ہے جیسے رب کی ذات کا انکار کرنا۔ اسی لیے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، اور تم بے جان تھے۔ یاد رکھیے انسان کی دو زندگیاں اور دو موتیں ہیں۔ چنانچہ 24ویں پارے کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا، قالوا ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین فاعترفنا بذنوبنا، ہم نے تمہیں 2 مرتبہ زندگی اور دی اور 2 مرتبہ تمہیں موت دی ہے۔ اب وہ کیسے ہے اس کی تقسیم ذرا دیکھیے گا۔ فرماتا ہے کنتم امواتن، تم بے جان تھے، یعنی انسان کی ابتدا مردہ سے ہے۔ انسان پیدا ہونے سے پہلے مردہ تھا، مٹی کے ذرات تھے یا وہ پانی کا نطفہ تھا، وہ مردہ ہے۔ فرمایا فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا۔ اب زندہ کرنے کے بعد 2 سال 10 سال 20 سال 50 100 1000 جتنی بھی اللہ پاک نے مدت لکھی ہے زندگی گزارتا ہے، فرمایا ثم یمیتکم، تمہیں پھر موت دے گا۔ آگے فرمایا اس موت کے بعد تم قبر میں جاؤ گے، قبر میں ایک مخصوص عرصہ گزارنے کے بعد ثم یحییکم، پھر تمہیں زندگی دے گا۔ اب یہاں پر دیکھنا ہے، پہلے فرمایا امواتن، تو فا کا ذکر کیا، فاحیاکم، آگے بھی ثم اور اس سے آگے بھی ثم، اس سے آگے بھی ثم، یہ کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو پہلی موت کے بعد زندگی ہوتی ہے اس موت اور زندگی میں فرق نہیں ہے۔ مطلب جب ماں کے شکم میں تھا تو نطفہ تھا، اللہ نے ایک وقت میں آیا اس میں جان ڈال دی، پھر وہ دنیا میں پیدا ہو گیا۔ گویا اس زندگی اور موت میں زیادہ فرق، زیادہ لمبا فاصلہ نہیں ہے، لیکن جب دنیا میں آتا ہے پہلی زندگی بھی ہو گئی، پہلی موت بھی ہو گئی، اب دنیا میں آنے کے بعد ایک لمبا فاصلہ ہے۔ تو یہاں پر ثم کا ذکر کیا، بھائی ایک لمبا عرصہ گزارنے کے بعد تمہیں موت دے گا۔ اب مارنے کے بعد ثم یحییکم، ایک لمبا عرصہ تم قبر میں گزارو گے، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ پھر فرمایا ثم الیہ ترجعون، ایک لمبا عرصہ گزارنے کے بعد پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت اور اپنی الوہیت کے دلائل دیتے ہوئے اللہ کریم اور کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تم اس رب کا انکار کر رہے ہو جس رب نے یہ ساری کائنات کا نظام بنایا تو تمہارے لیے بنایا ہے۔ زمین کے اندر جو کچھ ہے یہ سب تمہاری خدمت کے لیے ہے۔ پھر فرمایا ثم استوی الی السماء، پھر اس نے آسمان کا ارادہ کیا، فسواہن 7 سماوات، 7 آسمان برابر کر دیے، وہو بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو معزز حاضرین، ہمیں ان 2 آیات سے یہ بات سمجھ آئی، یہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے وجود کے دلائل ہیں کہ ہمیں پیدا کرنے والا، ہمیں زندگی دینے والا، ہمیں موت دینے والا وہ اللہ ہی ہے، اور واپس بھی ہم نے اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا بھائی سب کچھ تمہارے لیے، یہ زمین کے اندر نباتات، جمادات، یہ کائنات کی تمام اشیاء انسان کی خدمت کے لیے، بلکہ آسمانوں کی اشیاء، سورج چاند ستارے، یہ بھی انسان کی خدمت کے لیے ہیں۔ گویا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ساری کائنات انسان کے لیے اور انسان بس اور بس اپنے خدا کے لیے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ الحمدللہ اس کو دیکھیں گے، سنیں گے، ہمیں فالو کریں گے، شیئر کریں گے اور سبسکرائب کریں گے، اور اپنی آراء کے ساتھ ہماری حوصلہ افزائی بھی فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔